بدی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، ان کا نام اسی اعتبار سے ملتا رہتا ہے۔ پھر ان اعمال کا یہ بدی کی علامتیں ہیں، اس کے مد مقابل انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، ائمہ دین، علماء کرام کے دیکھی وہ علم کے ساتھ ساتھ تنظیم چلانے کا موقع بھی ملتا ہے اور لوگ ان کی طرف بڑے مائل اور ملتفت رہتے ہیں۔ حضرت علامہ شہید کی شہادت کے بعد پروفیسر ساجد میر صاحب ان اکابرین میں شامل ہیں جو مسلک اہل حدیث کے اعتبار سے ملک بھر میں ممتاز اور بڑی نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ آپ نے دینی تحریکات میں بھی حصہ لیا، ملی تحریکات میں بھی حصہ لیا، اپنے دوستوں اور ہم مسلوں سے پیار بھی کرتے رہے، محبت اور شیفتگی کا مظاہرہ بھی کرتے رہے اور اپنے کارکنوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے۔ مجھے حضرت ساجد میر صاحب کے ساتھ برسا برس اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا۔ علامہ شہید کی شہادت کے بعد وہ گھر میں تشریف لاتے رہے، لوگوں کو بانٹنے کے لیے محبت شفقت کا مظاہرہ بھی کرتے رہے۔ ان کے ہمراہ ہری پور کے جلسے کے اندر ہم کٹھے لاہور سے اسلام آباد تک کا سفر کیا اور ہری پور بھی کٹھے پہنچے۔ اسی طرح بہت سے مقامات پر کوئٹہ میں، کراچی میں ان کے ہمراہ اقامات کرنے کے موقع میسر آتے رہے۔ حرمین کے دورے میں جہاں پہ ڈاکٹر عبدالکریم صاحب حافظ اللہ اور قاری سمیع احمد پیر مفتی حافظ اللہ بھی موجود تھے، ہم بھی ان کے ہمراہ تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پر بھی جہاں پہ للہیت کی باتیں ہوتی رہی، تقویٰ کی باتیں ہوتی رہی، وہاں پر قرآن اکابرین خصوصاً شیخ الحدیث مولانا محمد اللہ اور حضرت علامہ شہید کے حوالے سے بھی یاد مطالعہ کیا جاتا رہا۔ مسجد قباء بھی ہم دونوں اکٹھے گئے اور راستے کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہوئی جن کے اندر پیار، محبت، روحانیت، الہیت اور تقوی والے معاملات تھے۔ حالیہ ایام میں فرقی کے اندر ڈاکٹر عبدالکریم صاحب، ڈاکٹر عبدالرحمان راشد صاحب، بھائی فیصل افضل شیخ صاحب بنگلہ دیش کے دورے پر تھے، میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ سیکریٹریٹ جو وہاں پر جمعیت کا تھا اس کا دورہ کرنے کے لیے دیگر دوست احباب اوپر چلے گئے اور میں بھی صاحب جو تھے نیچے بیٹھ گئے۔ اس دوران بھی حضرت علامہ شہید کے حوالے سے اور ماضی کی بہت سی یادوں کے حوالے سے باتیں ہوتی رہی۔ زندگی میں کئی مرتبہ اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے جماعتی اعتبار سے، لیکن سچی بات یہ ہے محبت کے اندر، پیار کے اندر، حکومت میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا۔ اور جب بھی مجھے دیکھتے بڑے متوسط ہو کے ملتے اور آج میں یہ بات محسوس کر رہا ہوں اور میری یہاں پر آمد جماعتی حیثیت سے کہیں بڑھ کر آج ان کے بھتیجے کی حیثیت سے، ان کے بیٹے کی حیثیت سے آپ کے سامنے آیا ہوں اور یہ بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پروفیسر ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ آج دنیا کے اندر موجود نہیں، لیکن یادوں کا ایک بہت بڑا دستاویز جو ہے وہ ہمارے سینوں کے اندر ہمارے دل و دماغ میں چھوڑ کے گزر ہوئے ہیں۔ میں نے آج بھی اپنا کالم دنیا ہمارے میں بڑا چھپتا ہے پیر وجود کو، اس کے اندر بھی میں نے بڑا ساجد میر صاحب کا ذکر کیا۔ وہ سچی بات ہے جب ان کے بارے میں لکھ رہا تھا تو میرے ذہن کے اندر بہت سی باتیں آ رہی تھی، جن باتوں میں سے بڑی بات یہ تھی جب وہ اپنے دوست احباب کے اندر ہوتے تو بڑے ہی ملنسار ہوتے اور ان کے نجی معاملات سے بھی ہمیشہ آگاہ رہنے کی کوشش کرتے۔ کئی مرتبہ راوی پور دفتر کے اندر جب ان کے نجی دوست احباب دوسرے مقامات سے آتے تو مجھے بھی فون کر کے بلوا لیتے، صاحب آؤ ذرا ان کے ساتھ تھوڑی سوچ ہے مجلس ہو جائے۔ تو حضرات گرامی اگر انسان چلا جاتا ہے لیکن اپنے حسن اخلاق کو، اپنے اچھے سیرت و کردار کی یادوں کو دنیا میں چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت ساجد میر صاحب آج دنیا میں نہیں رہے، یقیناً جہاں وہ ایک جماعت کے سربراہ تھے وہاں پر ایک عالم فاضل شخصیت تھے۔ کئی لوگوں نے ان کے دل سے بخاری کو سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس حوالے سے تمام نکات کا احاطہ کرتے تھے اور جس وقت ان کی گفتگو لوگ سنتے حیران ہوتے تھے کہ جماعتی مصروفیات کے باوجود بھی یہ شخص اتنی وسعت کے ساتھ، اتنی جو ہے علمی گہرائی کے ساتھ، اتنے قوت کے ساتھ علمی نقطوں کس انداز میں اجاگر کر رہا ہے۔ حضرت ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان موجود نہیں۔ اللہ نے سورہ یاسین میں کہا ہے وَنَبْتُ مَا قَدَّمْتُ وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ انسان جو اعمال آگے بھیجتا ہے وہ جو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، آپ سب لوگ ان کا صدقہ جاریہ ہیں، ہمیں ان کے راستے پہ چلنا چاہیے، ان کے لیے دعا کو رہنا چاہیے اور دعا میں دل میں سر میں قدمے اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں اس بات کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حسنات کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا اور قیامت کی دیوار تک ان کی لہر کے اوپر مغفرت اور رحمت کی برکھا برستی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
دلی جائز دلی جو تمنائیں ہیں ان کو بھی کبھی منظور فرمائے، اور ہمارے عزیز القدر بزرگ پروفیسر ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے،